اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا جو تم میں اپنا رسول بھیجا۔ اب اللہ تعالیٰ ہر چیز سے نوازنے والا اللہ تعالیٰ، زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ، لیکن کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے لوگو میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا جو تمہیں زندگی دی، اللہ تعالیٰ کھلانے والا، لیکن اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگو میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ تمہیں روزی دی، اللہ تعالیٰ ہمیں پالنے والا، لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا اے لوگو میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا جو تمہیں پالا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا اے لوگو میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا جو تمہیں آنکھیں دی، اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے کان دیے، لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا اے لوگو میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا، اے لوگو میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا۔ لیکن جب باری آتی ہے عالم مختار کی، عالم رحمت دو جہاں کی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا جو تم میں اپنے رسول کو بھیجا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، لیکن کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو صرف ایمان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو صرف اس جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو انسانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں کے لیے آپ رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ میرے نبی انسانوں کے لیے بھی رحمت، مومنوں کے لیے بھی رحمت، کافروں کے لیے بھی رحمت، چرند و پرند کے لیے بھی رحمت، جناتوں کے لیے بھی رحمت، میرے نبی جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں کے لیے نبی کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اور سنیے حضرات، اللہ کا رسول سارے رسولوں میں افضل، رسولوں کے صحابہ سارے صحاباؤں میں افضل، نبی کی امت ساری امتوں میں افضل، نبی کی کتاب ساری کتابوں میں افضل، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا ہی پیارا انداز ہے۔ نبی جب کسی سے پیار کرتے ہیں تو اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو یاد کرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں، جب تک زندگی بسر کرتے ہیں تب تک اپنی امت کو یاد کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل امین سے فرماتے ہیں اے جبرائیل بتاؤ، آج بتاؤ کہ تم نے آخرکار کس کس کی امتوں کو جہنم میں دیکھا؟ تو جبریل امین فرمانے لگے، بتانے لگے یا رسول اللہ میں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، میں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، میں نے حضرت زکریا علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، میں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، میں نے حضرت یونس علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، میں نے موسیٰ
کلیم اللہ کی امت کو جہنم میں دیکھا، میں نے عیسیٰ روح اللہ کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ اتنا کہنا تھا کہ جبریل امی خاموش ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم فرماتے اے جبرائیل آگے بتاؤ، آگے کیوں نہیں بتاتے، آگے بتاؤ کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا؟ جبریل امی خاموش ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نبی سے اگر ان کی امت کے بارے میں تذکرہ کر دوں گا تو نبی بے چین و بے قرار ہو جائیں گے، اسی لیے جبریل امی خاموش ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم پھر فرماتے ہیں اے جبرائیل بتاؤ کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے؟ جبریل امی پکارتے ہیں ہاں ہاں یا رسول اللہ میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا سننا تھا نبی کا چین بے چینی میں بدل جاتا ہے، نبی کا قرار بے قراری میں بدل جاتا ہے، نبی کی آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب جاری ہو جاتے ہیں اور زبان پر زار و قطع جاری ہو جاتا ہے، یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی۔ اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کو سونا کر دیتے ہیں، مدینے کی گلیوں کو سونا کر دیا۔ ادھر صحابہ کرام جو نماز پڑھنے آتے تھے ان کے دو مقصد ہوا کرتے تھے، ایک طرف خدا کی عبادت ہوتی تھی، دوسری طرف چہرہ ودھا کی زیارت ہوتی تھی۔ لیکن کچھ دنوں سے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں نہیں پاتے تو صحابہ کرام بھی بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں کہ آخر کار ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے تو گئے کہاں، ہماری آنکھوں کے چین، ہماری آنکھوں کے نور گئے تو گئے کہاں؟ اب صحابی ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، مدینے کی گلیوں کو چھان ڈالا لیکن نبی کا کہیں پتہ نہیں چلا، غاروں کو چھان ڈالا لیکن نبی کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ ایک صحابی کرام روتے ہوئے جنگل کی طرف جا رہے تھے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں چرانے والے سے صحابی کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے چرواہے کیا تو نے عالم مختار کو کہیں دیکھا ہے؟ کیا تو نے مدینے کے تاجدار کو کہیں دیکھا ہے؟ کیا تو نے اللہ کے رسول کو کہیں دیکھا ہے؟ کیا تو نے ہماری آنکھوں کے چین کو کہیں دیکھا ہے؟ تو چرواہا کہتا ہے تمہارا رسول کون ہے میں نہیں جانتا، تمہاری آنکھوں کا چین کون ہے میں نہیں جانتا، مدینے کا تاجدار کون ہے میں نہیں جانتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ایک شخص اس غار میں 3 دن سے لگاتار رو رہا ہے، جس کے رونے کی آواز سن کر میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا۔ یہ انداز ہے میرے رسول کا، میرا رسول جب روئے تو ساری کائنات روئے، میرا رسول جب روئے تو چرند و پرند بھی روئے، میرا رسول جب روئے تو شجر و حجر بھی روئے، یہ انداز ہے میرے رسول کا۔ صحابہ کرام سمجھ جاتے ہیں، غار کی طرف جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر اقدس سجدے میں ہے اور رسول اکرم کی زبان پر لگاتار جاری ہے یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو میرے حوالے فرما دے، اے رب میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ سجدے تو بہت کیے لوگوں نے، لیکن نبی جیسا سجدہ 3 دن سے لگاتار غار میں رو رہے ہیں، سجدے میں سر ہے اور رب کی بارگاہ میں بس یہی دعا کر رہے ہیں یا رب میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ ادریس علیہ السلام نے سجدہ کیا، سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا، سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے سجدہ کیا، سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا، سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھا۔ اب ادھر آئیے، حضرت ابوبکر صدیق نے سجدہ کیا، سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھا۔ حضرت عمر فاروق نے سجدہ کیا، سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھا۔ اب ادھر اور آئیے، حضرت پیروں کے پیر زمین سیدنا عبد القادر جیلانی نے سجدہ کیا، سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے سجدہ کیا، سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھا۔ صابر پاک کلیری نے سجدہ کیا، سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے سجدہ کیا، سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھا۔ خواجہ بختار کاکی نے سجدہ کیا، سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھا۔ حتیٰ کہ کسی مفکر کا سجدہ سبحان ربی الاعلی، کسی مفکر کا سجدہ سبحان ربی الاعلی، کسی محدث کا سجدہ سبحان ربی الاعلی، کسی مدرس کا سجدہ سبحان ربی الاعلی، لیکن میرا رسول جب سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں یا رب حبلی امتی فرماتا ہے۔ اب تمہیں عرض کر رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، تو جب اسی نقطے پر
بریلی کی تاجدار کی نظر پڑتی ہے تو بریلی کا تاجدار پکار اٹھتا ہے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریے بہا دیے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، صحابی کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے سر اقدس کو سجدے سے اٹھا لیجئے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر اقدس کو سجدے سے نہیں اٹھاتے۔ تو صحابی کرام حضرت فاطمہ کے پاس دوڑے دوڑے جاتے ہیں، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غار میں ہے، زارو قطار 3 دن سے رو رہے ہیں، اور ان کی آواز، رونے کی آواز سن کر ساری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے، آسمانوں نے رونا شروع کر دیا ہے، شجر و حجر نے رونا شروع کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو اپنے ساتھ لیتی ہیں اور غار کی طرف چل پڑتی ہیں۔ غار میں جاتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر اقدس سجدے میں ہے۔ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں اے ابا جان اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں اٹھاتے۔ حضرت فاطمہ پھر فرماتی ہے اے رسول اکرم اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے کو نہیں اٹھاتے۔ حضرت فاطمہ پھر فرماتی ہے اے رسول اکرم اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے سے سر کو اٹھاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ سے فرمانے لگے اے فاطمہ تو نے اگر آج مجھے روک لیا تو یہاں میری امت کا سوال ہے، آج مجھے مت روک۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے ابا جان آپ کا رب آپ پر بہت مہربان ہے، آپ کا رب آپ کی امت کو آپ کے حوالے فرما دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ اگر رب نے کبھی میری امت کو میرے حوالے نہیں کیا تو میں کیا کروں گا؟ حضرت فاطمہ پھر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ حسنین کریمین کے واسطے اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو جنت میں بھیج دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں اے فاطمہ اگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے میری امت کو میرے حوالے نہیں کیا تو میں کیا کروں گا؟ حضرت فاطمہ پھر فرماتی ہے میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو جائے گا، اس لیے اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو آپ کے حوالے فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر فرماتے اے فاطمہ اگر میرے نواسے کی حضرت حسین کی اگر قربانی کو قبول نہ کیا گیا تو میں کیا کروں گا؟ میری امت کو میرے حوالے نہیں کیا گیا تو میں کیا کروں گا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا اللہ اگر آج تو نے میری امت میرے بابا کی امت کو اگر ان کے حوالے نہیں کیا تو یہ فاطمہ قسم کھاتی ہے جس کا سر کا بال تک کسی نے نہیں دیکھا، تو حضرت یہ فاطمہ قسم کھاتی ہے کہ یہ فاطمہ جب تک سجدے میں رہے گی جب تک کہ تو میرے بابا کی امت کو میرے بابا کے حوالے نہیں کر دے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سر کو سجدے کی طرف لے جانے لگے، حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا اے جبرائیل یہاں پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جلدی جاؤ فوراً جاؤ ورنہ قیامت آ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے فاطمہ بنت رسول آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بابا کی امت کو آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ پیارا انداز ہے میرے رسول کا۔ حضرات میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، ایک مکتب کا طالب علم ہوں۔ میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو غلطی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اینڈ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، اور اس سے میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آگے چل کر اچھی طرح سے اپنا تقریر کروں، نعت پڑھوں۔ السلام علیکم۔